بیٹا آج تنخواہ دے دو گے؟ میں ابھی گھر میں داخل ہی ہوا تھا کہ میرے کانوں میں کام والی اماں کی آواز پہنچی۔ اماں کیا تم نے روز روز ایک ہی رونا لگایا ہوا ہے؟ مل جائے گی تمہیں تنخواہ۔ ہر روز کی طرح میں آج پھر اماں کی بات پر غصے میں آ گیا تھا۔ بیٹا میں نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ سامان لینا ہے اور گھر کا کرایہ بھی دینا ہے۔ مالک مکان روز باتیں سناتا ہے۔ اماں کی اس بات پر میں مزید غصے میں آتا جا رہا تھا اور کل کی طرح آج پھر اماں کو کھری کھری سنا کر اپنا غصہ کم کیا۔ کام تو تم سے ہوتا نہیں ہے، پھر پیسے کس بات کے مانگتی ہو؟ میری ماں نے تمہیں کام پر رکھا تھا، ورنہ ان کے جانے کے بعد کب کا نکال چکا ہوتا تمہیں۔ اب میرا دماغ خراب مت کرو، صبر نہیں کر سکتی تو کام چھوڑ سکتی ہو۔ میں اپنی بات کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، پر پیچھے اماں کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ مجھے فرق نہیں پڑا، میرا دل جیسے سخت ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے کبھی بھی اماں پسند نہیں تھی اور نہ اس جیسے چھوٹے لوگ، لیکن کبھی زبان سے اپنی ناپسندیدگی ظاہر نہیں کی تھی۔ امی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد تو جیسے مجھ پر اپنا اختیار نہیں رہا تھا۔ میرا کوئی بھائی بہن نہیں تھا، ابو میرے بچپن میں ہی چل بسے تھے اور غریب ہونے کی وجہ سے سب رشتہ داروں نے بھی ہم ماں بیٹے سے منہ موڑ لیا تھا۔ ہر گزرتا دن میرے دل کو سخت کرتا گیا تھا۔ بس ایک ماں تھی جسے میں حد سے زیادہ چاہتا تھا، ایک واحد عورت جس کی میں عزت کرتا تھا۔ جب میں اچھی نوکری لگا تو ہمارے حالات بہت بہتر ہو گئے۔ امی کے لاکھ کہنے پر بھی میں نے کسی بھی رشتہ دار کے ہاں جانے سے انکار کر دیا۔ اماں کو بھی امی نے ہی رکھا تھا۔ جتنا خیال اماں امی کا رکھتی تھی اس سے کہیں زیادہ امی رکھا کرتی تھی اماں کا خیال۔ یہی وجہ تھی کہ امی کے جانے کے بعد بھی میں اماں کو کام سے نہ نکال پایا۔ امی کے جانے کے بعد تو میں اکیلا ہو گیا تھا۔ کوئی ایسا دن نہیں جب ان کے لیے رویا نہ ہوں۔ پچھلے کچھ دنوں سے ان کی زیادہ ہی یاد آ رہی تھی اور میں کھانا ٹھیک سے نہیں کھا پا رہا تھا۔ کل میں اماں کا حساب کر کے ان کو فارغ کر دوں گا، میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے مجھے نیند آ گئی۔ کوئی میرے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی، دھندلی آنکھوں سے مجھے اماں نظر آئی، لیکن دھند صاف ہونے پر وہ میری امی تھی۔ میری امی میرے پاس تھی اور پہلے کی طرح میرے سر پر ہاتھ پھیر کر مجھے جگا رہی تھی۔ امی آپ کہاں چلی گئی؟ آنسو آنکھوں سے رواں تھے۔ میں تو ہمیشہ سے یہی ہوں میرے بچے، تمہارے لیے روز کھانا تو بناتی ہوں، تمہارے کام کرتی ہوں، ماں کے سوا کون کر سکتا ہے یہ سب کام؟ ان کے الفاظ مجھے سکون دے رہے تھے۔ میں تمہارے لیے کھانا لائی ہوں بیٹا، آلو کے پراٹھے تمہاری پسند کے۔ اب مجھے بھوک محسوس ہونے لگی۔ امی نے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلانا شروع کیا اور ہر نوالے کے ساتھ مجھے کچھ سمجھاتی جاتی۔ میں بس انہیں دیکھ رہا تھا، ان کے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، ان کو ہی سن رہا تھا۔ تم اب اتنا غصہ کیوں کرتے ہو بچے؟ ماں پر کون ایسے غصہ کرتا ہے؟ تم اب پہلے کی طرح پیسے لا کر میرے ہاتھ پر کیوں نہیں رکھتے ہو؟ ماں سے ناراض ہو کیا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، پر میں امی کو سن رہا تھا۔ تم تو کہتے تھے مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، تمہیں مجھ سے نہیں ماں سے محبت تھی۔ ماں تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، اگر کسی کی ماں میں تمہیں اپنی ماں نہیں دکھتی تو تمہاری محبت جھوٹی ہے، پر میں نے تو تمہیں ہمیشہ سچ پر چلایا ہے۔ بچے آج تم اتنے خود غرض کیسے ہو گئے؟ آخری نوالے کے ساتھ میرا پیٹ بھی بھر گیا۔ آخری نوالے کے ساتھ امی نے پھر کچھ کہا۔ اب تم نے اپنی ماں کو رلایا تو میں چلی جاؤں گی ہمیشہ کے لیے۔ نہیں امی پلیز، میری بات ادھوری رہ گئی۔ گلاس ٹوٹنے کی آواز سے میں پھر سے اٹھ بیٹھا تھا۔ دھندلی آنکھوں سے مجھے دروازے پر امی نظر آئی، لیکن صاف آنکھوں سے دیکھنے پر وہ اماں تھی۔ بیٹا معاف کر دینا، غلطی سے گلاس گر گیا۔ مجھے اماں کچھ بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں یہ ابھی صاف کر دوں گی بیٹا۔ میں تمہارے لیے کھانا لائی ہوں، آلو کے پراٹھے، وہ بھی تمہاری پسند کے۔ اماں کے الفاظ نے مجھے ایک دم سے ہلا دیا تھا۔ مجھے وہ امی کی آواز لگ رہی تھی، مجھے اماں میں امی کا عکس دکھ رہا تھا۔ آج پہلی بار میں نے اماں کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ ماں تھی، وہ تو میری امی ہی تھی، میرے لیے کھانا بنانے والی، میرے سب کام کرنے والی، بنا لالچ کے میرا خیال رکھنے والی۔ دل پر کہیں مرہم رکھا جا رہا تھا۔ اماں میرے جواب کا انتظار کر رہی تھی، پر میں تو جیسے سکتے میں تھا۔ میں تو ہمیشہ سے یہیں تھی بیٹا۔ ہاں امی ہمیشہ سے یہیں پر تو تھی۔ آج مجھے امی کے علاوہ بھی ہر عورت اچھی لگنے لگی تھی۔ دل جیسے موم بن گیا تھا۔ مجھے اماں آج بالکل اپنی امی لگ رہی تھی۔ بیٹا کھانا، اماں کے الفاظ نے مجھے میرے خیالوں سے باہر کھینچا۔ اماں کی سہمی سی آواز پھر آئی، بیٹا
کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں اماں، پیٹ بھرا ہوا ہے، مجھے سچ میں بھوک نہیں۔ صبح سے کچھ نہ کھایا تھا پر پھر بھی اب میرا پیٹ فل تھا۔ مجھے ابھی بھی اپنے منہ میں آلو کا ٹیسٹ محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ اب میں سمجھ رہا تھا۔ اب مجھے امی کی ہر بات کی سمجھ آ رہی تھی۔ بیٹا، اماں مجھے اچھے موڈ میں دیکھ کر پھر بولی، بیٹا تم مجھے میری تنخواہ دے دو، میں آج کے بعد نہیں آؤں گی، ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ ایک بار پھر سے امی کی آواز گونجتی تھی، آج کے بعد اپنی ماں کو رلایا تو میں ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ نہیں نہیں، میں زور سے چلایا تھا اور اٹھ کر اماں کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے اکیلے چھوڑ کر مت جائیں، میں آج کے بعد کبھی غصہ نہیں کروں گا۔ امی آپ کو لائی تھی، آپ میری ماں جیسی ہیں، مجھے معاف کر دے۔ اماں بے یقینی سے مجھے دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے بھی آنسو روا تھے۔ ماں کب ناراض رہ سکتی ہے بیٹے سے؟ وہ بھی مان گئی۔ اس کے بعد میں نے اماں کو ہمیشہ مسکراتے دیکھا۔ گھر میں اماں کی بیٹی کو میں نے بھائی بن کر رخصت کیا اور اماں اب میرے ساتھ ہی رہنے لگی تھی۔ ان کی مدد کے لیے میں ان کی بہو لے آیا تھا جس نے اماں کو کبھی نوکرانی نہیں سمجھا اور ہمیشہ میری ماں کی عزت دی۔ اماں کو گھر کے آنگن میں بیٹھا دیکھ کر میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ اب مجھے جنت ڈھونڈنی نہیں پڑتی، جنت مجھے میرے آنگن میں چلتی پھرتی نظر آتی ہے۔ ماں ماں ہوتی ہے، اپنی ہو یا پرائی۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس کہانی سے آپ نے بہت سارے سبق سیکھے ہوں گے۔ ہمیشہ ماں کی عزت کیجیے، عورت کی عزت کیجیے اور معاشرے میں ایک باعزت فرد بن کر رہیں۔ اللہ پاک آپ کو توفیق دے۔ آپ سے التماس ہے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی اور سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، آپ کی دعاؤں کا، آپ کی محبتوں کا، آپ کے پیار کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔